الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز طلباء، انسان کی فطری خواہش ہے کہ اس کے پاس بہت سا مال ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا جائے، اور وہ مال کی کمی سے بہت گھبراتا ہے۔ اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس کی عزت کریں، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا نام بلند ہو، اس کو شہرت حاصل ہو۔ یہ تمام بڑی قدرتی اور فطری قسم کی خواہشات ہیں، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مال حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس مال کو کمی سے اور نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہم عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں۔ ہم کسی پر خرچ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو سینت کے رکھتے ہیں بڑے محفوظ طریقے سے۔ اپنے اوپر بھی بہت کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں، دوسروں پر خرچ کرنا یا ضرورت مندوں پر خرچ کرنا تو الگ بات ہے۔ اسی طرح انسان عزت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ عزت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ کبھی وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سی دولت کما لوں، چاہے اس کے لیے جو بھی ذرائع اختیار کروں تو اس کے ذریعے مجھے عزت حاصل ہو جائے گی۔ کبھی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی عہدہ جو ہے وہ مجھے وہ عزت دلا دے گا۔ کبھی وہ سمجھتا ہے کہ بس لوگوں کی چاپلوسی کرنے سے مجھے عزت مل جائے گی۔ وہ بہت سی چیزیں ایسی اختیار کرتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اسے عزت ملے گی۔ ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو حقیقی معنوں میں نہ تو دولت مند بناتی ہیں، اور نہ حقیقی معنوں میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک نسخہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جس کو اگر ہم اختیار کریں تو ہم یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں میں اضافہ ہی ہوگا، اور اس میں کمی کبھی نہیں آئے گی اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جب انسان دوسرے انسانوں کو صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کو مال نہیں جاتا۔ اللہ جب اپنے لیے یا اپنے راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے تو اس کا فائدہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ کو تو کوئی چیز ایسی نہیں پہنچتی، اللہ کو ہمارا جذبہ پہنچتا ہے، لیکن اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں۔ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کہ اگر ہم صدقہ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لوگوں کو، ضرورت مندوں کو اپنا مال دیں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ ہم تو بڑی مشکل سے کمایا ہے مال، ہم تو بڑی محنت سے کماتے ہیں، اس کو یوں خرچ کرنا شروع کر دیں، یوں لٹانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول گارنٹی دیتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنے سے، ضرورت مندوں کو عطا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کمی نہیں کرتے۔ جب یہ فرمایا کہ کمی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی گارنٹی یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور اپنی دولت میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ اپنی دولت میں سے لوگوں کا حصہ بھی نکالیے، ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا حصہ نکالیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، آپ کے مال میں بڑھوتری ہوگی اور اس میں کمی کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ فرمائی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو معاف کر دینے کا عادی ہو انسان، جو بندہ معاف کر دینے کا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو عزت حاصل کرنے کا، عزت میں اضافے کا آپ طریقہ جان گئے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سے اگر کبھی غلطی ہو جائے، ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں نا، اور انسان بحیثیت انسان ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری غلطی کو معاف کر دیا جائے، نہ کہ یہ کہ ہماری غلطیوں کو ہمیشہ پنش کیا جائے، ہمیں اس غلطی کی سزا دی جائے، یا اس غلطی کی وجہ سے ہماری بے عزتی کی جائے، ہماری توہین کی جائے اور ہمیں آر دلائی جائے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطیوں پر معاف کر دیا جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں،
ایک دعا جو کہ ہم آخری عشرے میں خاص طور پہ ان تاخراتوں میں جس کے پڑھنے کی تلقین ہمیں کی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، تو مجھ کو معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی ایسا ہی ہو جیسے اس کے اندر میری یہ والی کوالٹیز، یہ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ اس میں موجود ہوں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، ہم بھی اگر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو عزت میں اضافے کا نسخہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، ان سے بدلہ لینے کی مت سوچیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید معاف کرنے سے ہماری تو عزت میں کمی آ جائے گی، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، لیکن ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے۔ ہماری ناک نہیں کٹتی بلکہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ یہ گارنٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو بھی بندہ، جو بھی شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، انکساری، ہیوملٹی اختیار کرے، ہمبل بن کے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے نام کو بلند فرماتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، رفع اللہ، تو اس کو بلندیاں عطا ہوتی ہیں۔ تو بلندیاں عطا کرنے کے لیے، بلندیاں حاصل کرنے کے لیے جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیوملٹی کو اختیار کریں، عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں، اکڑ کو اور تکبر کو اختیار نہ کریں، کیونکہ تکبر جو ہے وہ بہت ہی بری کوالٹی ہے۔ تکبر تھا جس کی وجہ سے شیطان کو بھی دھتکارا گیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اور یہ شیطانی صفت ہے۔ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو بالکل زیب نہیں دیتا۔ تکبر سے بچنا چاہیے، اور تواضع اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اور ویسے تکبر ہے کس بات کا؟ ہمارے اندر ہے کیا جس کا تکبر کیا جائے؟ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی کوالٹی ہے، تو وہ سب اللہ کی دین ہے، ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ کی دین ہے تو پھر تکبر کس بات کا، پھر کبریائی کس بات کی؟ تو اس لیے یہ چیزیں اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمیں یہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی، ہم مالدار بھی ہو جائیں گے، ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی، ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نام کو بھی بلند کریں گے، ہمارا نام جو ہے وہ ہمیں شہرت بھی عطا ہوگی، اور ہمارا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ تو اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیے، ریزلٹس آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی مل جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔